ایسے مشکل اور امت بے فکر ہے، یہ بے فکری نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں نہیں کہا یہ بے فکری نہیں ہونی چاہیے. تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفع کے بہت خواہش مند ہیں. اللہ ہر نفع کی بات بتاتے ہیں، اور وہ نفع کی بات ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، نفع دے گی، سکون ہوگا، اس سے روزی میں برکت آئے گی. اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو. نزول رحمت کے سبب بھی تو نبی کی چڑھائی ہے، یہ نہیں نزول رحمت کا سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. ایسے لازم ملزوم ہے یہ چیز. ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز کامیابی. یہ نہیں احکامات خدا بندی کو تو مانتا ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو کامیاب. خدا کا حکم ہے عبادت خدا کی، اتباع کن کی؟ آپ کی. بلا آپ کی اتباع کے عمل مقبول نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے. حالانکہ حکم ہے خدا کا، مگر جب تک آپ کی اتباع میں نہ آ جائے ہو لانا ہوگا وہ اگرچہ اس کے لیے اور دو شرائط مقبول ہوں. ایسے مشکل مثلا ہمارے صالحہ کے لیے ایک علم صحیح ہونا بھی ضروری ہے، پھر عمل نبی کی اتباع میں ہونا بھی ضروری ہے. علم صحیح آ گیا قرآن حدیث، ان دونوں کے مطابق عمل کیا ہم نے، مگر اتباع میں کس کی؟ اگر آپ کی اتباع میں نہیں کیا تو عمل صالح نہیں. ایسے شیخ اس میں صلاحیت جب بھی پیدا ہوگی جب آقا نامدار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواه تبعا لما جئت به. تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری ضروریات، خواہشات، جو ضروریات زندگی ہیں ساری، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، نکاح شادی، گھر خوشی، تجارت زراعت، سب چیزیں ہماری ضروریات میں رکھی اسباب کے درجے میں، اور ہمیں ان کو اختیار بھی کرنا ہے. اس کے بغیر ہمارا کام بھی نہیں چلے گا. ظاہری طور سے کام چلانے والے تو اللہ رب العزت ہی ہے، مگر آپ بھی فرما رہے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. دیکھو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میرا حکم پورا کر چکے ہو، اب جہاں سے آئے تو تم اپنا کام میں لگ جاؤ. تو یہ اللہ تو فرما رہے ہیں روزی کمانے کے لیے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کا تلاش کرنا بھی فرض ہے فریضہ اول کے ادا کے بعد. نماز پڑھ کر پھر کام کر کے پھر نماز کا وقت آ جائے پھر نماز پڑھو، پھر نماز پڑھ کے پھر کام کرو، پھر کام کر کے پھر نماز کا وقت آ جائے پھر نماز پڑھو. مگر کام کرتے وقت کیا کریں بھائی؟ زبان کو بےہودہ گوئی سے محفوظ کریں، گالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، سخت کلامی سے، بےہودہ گوئی سے، اللہ سب چیزوں سے. بہت بڑی نعمت ہے. کسی کی چوری کرنا گناہ، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ، اور کسی کی عزت حقیقت کرنا بہت بڑا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا، کسی کے ساتھ فریب کاری کرنا بہت بڑا. بہت بڑے ہیں یہ گناہ. کیوں ہے بڑے ہیں؟ اللہ کی کرنے والوں پر بعض کاموں کی گناہ کی وجہ سے تو لعنت ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد
फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भाई मुसलमान अपने भाई को तकलीफ पहुंचाए या फरेबकारी करे तो उसको खुदा की ना देखा भाई। और अगर वो अपने भाई को साथ खंदा पेशानी से पेश आता है और कारकर्दगी में उसका मुआविन बनता है तो फिर अल्लाह उस पर है। और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, तसव्वुर थोड़ा ना करो। अल्लाह की रहमत तो लामुतनाई है जो बंदे पर आती है, ऐसा शरीफ। और इंसान अपने ताल्लुक जो बढ़ाता चलता है तो इसके दर्जात भी लामुतनाई हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ से दर्जात मिल रहे हैं और वो ज़ात इतनी खजीनों के मालिक है कि ज़र्रा भर भी सारी दुनिया को सब कुछ दे दे, ज़र्रा भर भी उसमें कमी तो आती ही नहीं, ज़र्रे कमी तो उसमें आती ही नहीं। और हमेशा इस अल्लाह ताला ने हमें इबादत की लिए तौफीक अता फरमाई। और वो नबी ऐसे हैं जिनकी इत्तिबा में अल्लाह रहमतें भेजता है और नेमतों में बरकत अता फरमाता है। तो देखा भाई, ज़बान को काम करते हुए कैसे झूठ से, गाली से, गीबत से, चुगली से, लायानी बातों से महफूज किया। एक तो रोज़ी में बरकत आई और अल्लाह का भी हुक्म हुआ, नबी की भी इत्तिबा हुई। और एक बहुत फायदा यह होगा उसमें, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे के ऊपर जो अपनी ज़बान को महफूज रखता है और बेहुदा गोई से, हिज़्ब बयानी से, गीबत से, चुगली से और गाली गलौज से, लायानी बातों से, उस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर डाल, उस पर क्या डालते हैं? रहमत का पर्दा डाल। चाहे वो मायूब भी है, वो चादर वो पर्दा उसके ऊपर डला रहता है और दुनिया में उसको रुसवा नहीं करते। क्या नहीं करते? तो देखो इतनी विलायत समाधि शान वाली ज़ात है, हम उसके महताज हैं, वो किसी का वो समाधि शान है, हम उसके वो किसी का महताज, ये समाधि शान है। देखो जब उसने पर्दा डाल दिया, बावजूद इसके कि हम मायूब भी हैं, ऐब भी हमारे अंदर है, मगर ये सिफत हमारे अंदर पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ने झूठ से, गाली से, गीबत से, चुगली से, बुराई से, सख्त कलामी से, सख्त गोई से, बदगोई से, इससे ज़बान क्या हो गई? ज़्यादा पर्दा डल गया। दुनिया में पर्दा डल गया है, बावजूद इसके जो ऐब उसके अंदर है, तो उसको अल्लाह ताला दुनिया में चादर डाले रखे हैं और उसको रुसवा भी नहीं करते इंशाअल्लाह। देखा भाई, वो जोर पड़ना फायदा हमारा है, मगर शैतान हर वक्त साथ होने की वजह से कुछ न कुछ हमसे गड़बड़, आपसे नहीं, अच्छे पढ़े लिखों से करा दे, गीबत करवाते, गीबत नहीं करवाते, कम से कम सुनवाई दे। क्या सुना दे? गीबत सुनती तभी गुनाह हुआ। अल्लाह माफिज, अल्लाह माफिज। भाइयों और करो ऐसे में इंशाअल्लाह जब दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर पर्दा डाल रखा है और रुसवाई से दुनिया में महफूज रखा है, इंशाअल्लाह उसकी रहमत बहुत आम्मा है, वो तो गनी है, बेनियाज है, कब्र में भी इंशाअल्लाह और हश्र के दिन भी अल्लाह ताला महफूज रखे इंशाअल्लाह। वो तो जब चादर डाल देता है तो फिर वो उतारता है, उसे कोई मतलब नहीं हमसे, भाई मतलब के लिए चादर डाली और मतलब के लिए फिर मतलब वो नहीं उतारते, नहीं, उसको तो मतलब नहीं, हमारे फायदा समझ शरीफ मांगेगा। तो देखो हुजूर अक़दस तो चादर डल गई और ये हमारे लिए काम करने के माबैन जो हमने अपनी ज़बान को लायानी बातों से महफूज, ये तो अलग ही नाम मिला। और जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र करना वाला है और रोज़ी में भी बरकत है। अल्लाह अल्लाह, ताल्लुक़ में अल्लाह भी है, नबी की तरह भी बातें हैं इंशाअल्लाह। तो ये बात नहीं है, शरीयत
تب نہیں ہے. شریعت میں وسعت بہت ہے اور اس میں آسانی بہت ہے. مگر یہ حدیث پر بے غور کر لیا جائے کہ میں جو لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. جب تک کہ اے میرے امتی ہو، امتی کو تو کہہ رہے حاضرین کو خطاب ہے، وہاں سے چلا رحمت کا خطاب. اب یہ حدیث ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہے تو ہمارا خطاب ہے بھی. اے میرے امتی ہو جو بیٹھے ہوئے ہو، ہے سمجھ میں؟ خطاب تو جب فرما دے مگر یہ خطاب چل ہی رہا، قیامت تک چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں، یہ تو چل ہی رہا انشاءاللہ. جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ کیا ہوگا قیامت تک، کہ میری لائی شریعت پر اپنی خواہشات نفسانی کو تابع کر. یہ کیا آپ نے ذکر کیا، اور اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے روزی کمائی، اس کا ثواب الگ. آپ نے اللہ کے جو جسم دیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے روزی میں کمانے میں خرچ کیا، اس کا ثواب الگ. وہ نماز جو پڑھیں گے اس کا ثواب الگ. تو ثواب کے تو کوٹے گن لینے والے بنو. سمجھ میں آ رہا سبق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعالی شاہ کو خود فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسے شخص تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس و بشر سے ہے، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالخصوص آپ دیکھو، اس میں تو عام تھا، خطاب عام تھا. بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ وہ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. اللہ آپ سے آئیے غور کرو، اتنے شفیق اور اتنے محبت فرمانے والے نبی ہمیں ملے، اور پھر ہم آپ کی اتباع میں ہمیں ہر قسم کی کامیابی ہے، اور پھر ہم بشکرے پھر رہے. توبہ کر لیں بھائیو، توبہ کر، استغفار. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم ایسی نافرمانی نہیں کریں. اور اب یہ تو ظاہری اعمال ہے، ان ظاہری اعمال پر عمل کرتے ہوئے پھر اندر بھی ہمیں نورانیت پیدا کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی؟ یہ سارے اعمال ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں تو نور ظاہر بھی ہوگا، نور باطن بھی. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا. کیا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کو تو سینہ نورانی، آپ کو تو جسم مبارک بھی ہر طریقے سے بشر تو ہے آپ، مگر نورانی ایسا شریف میں کیا ہے؟ بشر تو ہے آپ، مگر وہ سے نیچے سے بھی جسم میں رہے. ان کی سمجھ میں مبارک آ گیا، ہماری سمجھ میں اعتدال ہے. اللہ کے نبی بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. انسانوں میں سارے نبیوں میں سورا الورا ہے. سید البشر بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، اور امام الرسول بھی ہیں. سب سے اونچا مقام ساری دنیا میں، سارے انسانوں میں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا میں سب سے اونچا مقام کن کا بولو؟ ہمارے نبی، یہ ہمارے کون نا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہم امتی، ان کے ہم سینی بانٹی ہو. آج یہ امتی ہونے کو سمجھے آپ؟ خوشی میں تو پھر کیا بات ہے؟ سینی تمہاری یہی ہے، سینی جان دو، آپ کی اتباع کا ارادہ کر لو، بس آپ خوشی خوش ہیں. جب نبی اور اللہ خوش ہو گئے تو ہماری زندگی میں نہ دنیا میں کوئی ہمیں ذلت، نہ قبر میں ہمیں کوئی ذلت، نہ آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگی. بھائیوں غور کرو، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان. آئے سمجھ شریف میں
کیا ہوا میٹر کیا ہوگا؟ پنکھے بند کر دو، اگر بھائی پنکھے بند کر دو اور اسے چلا دو اگر چل سکے. اللہ 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 جی. سبحان اللہ. چلا چلو اور قرآن. تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. ہمارے کیا ہیں وہ؟ بڑے شفیق اور مہربان. غور کرو، غور کرو. آپ کے طریقے پر اگر ہم چلیں گے بھی، کھانا پینا اور عبادت تو الگ ہے، آپ کے طریقے پر ہم چلیں گے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ جھکا کر کیسے قدم رکھتے تھے اٹھا کر، آپ کی یہ تصور کر لیا آپ نے، یہی عبادت ہو. اور نبی بھی خوش اور اللہ بھی خوش. دیکھا آپ نے یہ. تو جب آپ کو چلنے پر بھی اس قدر انعامات مل رہے ہیں تو پھر عبادات پر تعالیٰ شانوں کس قدر انعام دیں. سمجھ لو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے تو تمہارا لحاظ کرتے ہیں وہ، اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے. اس سورہ احزاب میں قرآن پاک کی آیت. اب آگے فرمائے آپ کی مروت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے شرماتے تھے کہ آپ اپنے کاموں میں لگو، اور لحاظ اپنی ذاتی معاملات میں تھا، احکام کی تبلیغ میں نہ تھا. یہ آیتیں تھی، آگے حدیث ہے. ایک حدیث پڑھ کے میں سنا. آگے چلو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی. کتنے سال؟ سن لو بھائی میرا سوال. اور نوکر رکھنے والا گالیاں دے رہے نوکر کو، توبہ توبہ، اور اس کو مار بھی رہے گا. جب کام لو نگرانی سے لو، انسانیت کے ساتھ لو. ایسے میں اب یہی بگاڑ پیدا کر رہا ہے نوکر میں، اور نوکر کے مالک میں بگاڑ پیدا کرتے شیطان نے آ کر. اس میں ختم ہو جا، اس کو مارتے. کون کہہ رہا ہے؟ شیطانی نفس تو کہہ رہا ہے. نفس اور شیطان ہر وقت انسان کو بہکاتا رہتا ہے. دو چیزیں انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی. شیطان وسائل ڈالتا ہے اور نفس تقاضا کرتا ہے یہ کر یہ کر یہ کر، اس کے خلاف ہمیں کرنا ہے. ایسے میں نفس کی 3 قسمیں. نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ تو یہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. نفس لوامہ کبھی اچھائی کبھی برائی. پھر نفس مطمئنہ پر آنا ہے ہمیں زندگی میں. سنو میرے بھائیو، اگر نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوا تو حیات حمایت میں ہم کامیابی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی نفس مطمئنہ والے کو بلا رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. غور دیا تھا؟ دیکھا میں کہاں بلا رہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے پاس بلا رہے ہیں. تو دیکھو جب اللہ اور اس کے نبی کی اتباع میں ہم نے اپنی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا. جب بادشاہ اپنے قریب بلاوے گا تو وہاں عیش و عشرت اور خاص کی وہاں سکون ہوگا نہیں. یہ حدیث پڑھ کے میں بات کروں. یعنی ہر وقت کے خادم کو 10 برس خدمت کی. آپ نے کبھی مجھ کو اف بھی نہ کیا
اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے آپ کے، 10 سال خدمت کی آپ کو، مگر کبھی اف بھی نہیں کہا بس. اسی لیے ہمیں بھی اپنے خادم کو اور اپنے شاگردوں کو حسن اخلاق سے پیش آؤ. میرے حضرت مسیح الامت نور اللہ علیہ قبر کو میں نے ان کو دیکھا ہے تقریباً 35 سال یا 25 سال تو میرا ان کے ساتھ رہا. کبھی حضرت کی زبان سے طالب علم کو میں نے بے کہتے ہیں. اگر حفظ کرنے والا ہے، حالانکہ بچے تو دنگا بھی کرتے ہیں، لڑکوں کی ان پڑھ تو آتے ہی ہیں، لڑکا ماحول مدرسے میں اختیار کرتے ہیں، وہ تو ویسے لڑنے لگے، چوری بھی کر لے اور کسی کی چیز بھی اٹھا لے. یہ تو طلبا کا گھر سے چونکہ آئے ہیں، ماحول کے گھروں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت جی پھر کے سامنے جاتا تھا، چونکہ محترم بھی تھے آپ، حافظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ایسے کیا مول صاحب ہوتے ہیں، ایسے مول صاحب، حافظ صاحب، بس اسی میں اتنی توجہ فرماتے تھے، اسی میں بچوں پر اثر ہو کر اچھا. ایک مرتبہ ایک سید ایک ویسے لڑکے کا آپس میں ہو گیا کچھ، آپ لڑ رہے ہیں. حضرت اس نے کہا کہ حضرت اس نے مارا بھائی، آپ تو سید ہیں، آپ کو تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے. میرے سامنے حالانکہ چھوٹا لڑکا تھا، اس کو کہا بھائی یہ تو سید ہے. حضرت اسی نے مارا میرا بھائی، یہ تو سید ہے، تو سید ہے. بس اسی پر بنا دونوں بھائی بھائی ہیں، دونوں بھائی بھائی مل دو پاس نمٹا کے چلے گئے. یہ حسن اخلاق تھا نہیں ایسا، اور کبھی غصہ ہوتے نہیں دیکھا. 2 مرتبہ، ایک مرتبہ میرے اوپر غصہ ہوئے معمولی، اپنے آپ میں. جب میں وہاں سے الگ ہوا تو حضرت کی رائے نہیں تھی الگ کرنے، الگ ہونے کی، کیونکہ حضرت نے مجھے وہاں بھیجا تھا اور حضرت نے میری تعلیم کی رپورٹ وہاں روزانہ ہفتے میں لے رہے تھے، کیا پڑھانا، عبدالستار کیا پڑھانا، یہاں کیا پتہ تھا کیا پڑھانا کیا کرنا. بس حضرت کی ہی یہاں نگراں ہوتی. تو میں چلا گیا درمیان میں، تو حضرت نے فرمایا آپ کیوں درمیان میں پڑھا کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا الگ ہو، اپنے آپ الگ ہوگا. اتنا خفا ہو گیا، کبھی ایسے نہیں ہوئے. تو میں چپ کرا. من شر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے. من حاسدین نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من شر حاسدین کے شر سے پناہ چاہو. آپ کو حاسدین نے الگ کیا. چاہ بھی لائیں سلی تشفی دی، آپ کو دی جب تک آئس میں شریف. ان کی روحانیت کا مقام بہت اونچا ہے. حق تعالی شانوں کی ان کو زیارت خواب میں 3 مرتبہ ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کوئی گنتی نہیں، بہت مرتبہ. ان کی تعداد کچھ نہیں. میرا ذہن تو یوں کہتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے عاشق رسول کو روزانہ میں، چونکہ بہت سارے قابل پہلے بھی ہوئے ہیں، روزانہ انہیں جاگتے میں بھی ان کو زیارت ہوتی ہے. ایک اس میں تھانہ بھون میں حضوری صاحب کے نام سے مشہور، سنا ہوگا آپ نے سے. حضوری کیوں کہتے تھے؟ کہ ان کو جاگتے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی. ایک ایسے بھی امتی ہے بھائی. تو جب ان کا عمل ایسا ہوا اللہ کی رضا کے ساتھ نبی کی اتباع میں اور درود شریف کثرت سے پڑھ رہے اور ہر کام کو آپ کی الہی شریعت کے تحت چل رہے ہیں، تو آپ کو بھی چیز تو حاصل ہے، حاصل ہو جائے گی. ارادہ تو کرو. یہ نہیں کہ بھائی بند لگ گیا کوئی، بند تو ہم نے خود لگا رکھا اپنی ناسمجھی سے اور غفلت سے. ایسا جب سمجھ کھل جائے گی، غفلت نکل جائے گی، تو بہت وہ آپ مقام آپ کو بھی مل جائے گا. ایسا شریف ہے. ایک بار
وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا سا آیا، وہ لڑکا کچھ بے موقع بول گیا ہوگا، انہوں نے اس کو مار دیا، بس وہ نعمت سے ہو گیا، نعمت وہ روئے بہت روئے، یہاں تک کہ اس کو لینے کے لیے مکہ معظمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، بزرگوں کے پاس پھرتے رہے کہ بھائی ابھی جی ایسی نعمت میرے سر ہو گئی، صاحب خدمت تو رہتے ہیں مدینہ پاک میں، آپ مکہ معظمہ ان سے بھی ملتے رہے، اگر بھائی کچھ ملا ہی نہیں، نبی کو سلطان ناراض، نبی کو سلطان کیوں ہے ناراض؟ انہوں نے بتایا ایک مجذوبہ عورت آئی نہیں مدینہ پاک میں، اس کے ذریعے تمہارا کام ہو سکتا ہے، اللہ والی کوئی ہوگی، یہ تو مجذوب تو غیر مکلف ہوتی ہے، مگر عشق رسول میں وہ، عشق دین میں وہ، جس طرح ان کے ذمہ جو کام ہوتا وہ کر لو، اپنی رائے سے کچھ پھر غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اس کا حاصل کرو، اس نے سفارش کی کہ آخر نام کو مارو، فرمایا اس نے سید کو مارا، کیا وہ لڑکا کون تھا؟ سید۔ ہم سیدوں کے اعمال کو نہ دیکھو، ان کے اقوال افعال کو نہ دیکھو، ان کے نسب کو دیکھو، یہ حقیقت ہے، میں بھی اسی پر ہوں۔ ہمارے یہاں 5 بچے سید پہ پڑھ کے گئے، مگر وہ مثالی تھے، حالانکہ بہت میں نے ان پہاڑی علاقے لوگوں کے ساتھ مغزنی بہت کی، ماشاءاللہ کامیابی بھی ہوئی، اور وہ مغزنی بھی نہیں ہونے دیتے، سمجھتے تھے، اور ماشاءاللہ اتنے حیادار تھے کہ کبھی سامنے انہوں نے گردن اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، اور جماعت اپنے آپ ہی جماعت میں شریک ہو جاتے تھے، درس گاہ میں ادب سے بیٹھتے تھے، کبھی شور و شرابہ نہیں کیا، اور ماشاءاللہ ایک تو ان میں انتقال فرما گئے ابھی رمضان کو جس طرح، اور 2-3 کام کر رہے ہیں، ایسے میں شریک ہے سیدوں کا، اسی لیے بھائی سید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ہیں، اس لیے جہاں بھی ہے وہ ان کا احترام ہمارے لیے بئی نسبت کہ ان کا سلسلہ وہاں سے ایسے میں شریک ہے، بس اب خیال فرمائیے اللہ 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 اللہ، بہت سارے ہیں، بس مولانا بیان فرمائیں گے، دیکھو یہ مولانا دارالعلوم کے نمایاں ساتھیوں میں سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے علماء بیٹھے ہیں، ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں عربی میں، 800 صفحات میں، تو اس کو مقدمہ ایسے میں شریف ہے، اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں عالم کو اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس سے اپنے علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ بھی ہوگا، اور اضافہ علم سے ایمان میں نورانیت بڑھے گی، علم کے اضافے سے ایمان میں، الایمان عریان، ایمان تو ننگا ہے، بس دے دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان، حدیث ہے یہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آئے علوم میں ذکر کیا، الایمان عریان ولباسہ التقویٰ وزینۃ الحیاء وثمرۃ العلم، وثمرۃ العلم، ایمان ننگا ہے گویا کہ، اور اس کا لباس کیا ہے بھائی؟ تقویٰ، اور تقویٰ تو جب ہی آئے گا جب دین پر مکمل چلے گا، دین میں مکمل چلے گا جب ہی تو تقویٰ آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دیکھو یصلح لکم اعمالکم، دیکھو ویغفر لکم ذنوبکم، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، حدود شرع میں زندگی گزارو، جب آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی، اور حدود شرع میں کیا ہے؟ یعنی کھانا پینا چلنا پھرنا سانا کہیں میں ہو، آپ کی اتباع میں حدود شرع میں ہو، تو دیکھو، اور دیکھو جب بات کرو تو ذرا دین کی بات نہ کرو، ٹیڑھی بات نہ کرو، بس سادی سیدھی صاف بات کرو جس سے مخاطب کو کوئی تکلیف نہ ہو، آگے وقولوا قولا سدیدا، پھر دیکھو دو انعام، دو آپ نے کام کر لی،
اب اللہ تعالیٰ انعام دینا شروع کر. یصلح لکم اعمالکم. اللہ تعالیٰ ان دونوں صفتوں کی بنا پر تمہارے اعمال کے کیا کرتا ہے؟ تمہارے اعمال کو درست کرتا ہے. ایسا وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہاری جو ہے لغزشیں بھی معاف ہو جائے. اور دیکھو جب اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جائے. ایسا ہی شرط میں اس لیے میرے بھائی حضرت مولانا نے اور تخصص کی حدیث پڑھاتے ہیں وہ, اور امتحان کے ذمہ دار, اس کے ذمہ دار بھی ہیں, پرچے بھی جانچتے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. میں وہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ نظر بس سے حاسدین کی محفوظ فرمائیں. جب حاسدین پیدا ہوں یہ نہیں چاہیے پیدا ہوں. وہ عالم تو ہوتے نہیں, وہ معلومات والے ہوتے ہیں. عالم تو ہوتے نہیں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ معلومات والے. عالم کو تو ہمیشہ فکر آخرت ہی رہتا ہے. میں حضرت فرماتے ہیں کہ عالم کو تو ہر وقت صفت علم کے ساتھ ہے. صفت علم, اور علم نور ہے, تو اس کو تو اپنی ہر زندگی میں نور کی روشنی میں چل رہا. دیکھو پھر کامیابی. جی چلو سونے دیکھیے سونا بھی ڈالتے ہیں. جی جی جی